السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل ہم کون سے نام کے بارے میں سنے تھے؟ اللطیف، ماشاءاللہ۔ آج جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا جس بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے قرآن کی روشنی میں، وہ ہے القریب۔ قریب لفظ بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ کس کو بولتے ہیں قریب؟ نزدیک۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے القریب، اس بارے میں سب سے پہلا ڈاؤٹ، سب سے پہلا کنفیوژن یہ ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو الملک ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بادشاہ رہتے ہوئے بول رہے میں قریب ہوں، تو اللہ جب بندوں سے قریب آ رہا تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ تو جو سیکنڈ ایپیسوڈ تھا ہمارا، اس میں ہم سنے اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا قریب ہے کہ اس میں بندوں کا فائدہ ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے اللہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے یہ نام کا استعمال کیوں کرے ہوں گے اور قرآن میں کیوں بیان ہوا ہوں گا؟ یہ کوئی بول سکتے؟ قریب ہے اللہ تعالیٰ، ڈرنا بول کے ایک آپشن، ایک بات، اور ساتھ ہے بول کے سمجھنا۔ آپ کو معلوم، ایک سائیکالوجی انسان کی ایک ذہنیت ہمیشہ سے بنا کے رکھے، وہ کیا ہے کہ تم خدا سے قریب نہیں ہو سکتے۔ تم انسان ہے، گندے ہے، تم برے ہے، تم خدا سے ملتے، خدا سے ڈائریکٹ بات کرتے، خدا کے قریب ہو سکتے؟ نہیں، تم آپ کو ایک میڈیٹر کی ضرورت ہے، بیچ میں ایک ذریعے کی ضرورت ہے۔ یہ شروع سے انسانوں کے ساتھ جو ہے گیم ہوا، اور ان کو غلامی کی ذہنیت میں ڈالنے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا ہتھیار کام کرا۔ اب انسان ہے، گناہ گار ہے، غلطی کر دیا، تو آپ کو، اگر آپ کرسچین ہیں تو آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مل ہی نہیں سکتے۔ آپ کو پہلے چرچ میں جا کے آپ کی غلطی کا اظہار کرنا پڑتا۔ کس کے سامنے؟ فادر، پوپ، جو بھی ہے ان کے سامنے آپ کو اظہار کرنا ہے، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے آپ۔ اور جتنے بھی لوگ پتھروں کی عبادت کرتے، وہ لوگ بھی یہ مانتے کہ یہ اصل میں خدا نہیں ہے، ہم اس کے ذریعے سے پہنچتے خدا کے پاس۔ تو شروع سے انسانیت جو ہے خدا سے قریب ہونے یا خدا اپنے قریب ہو سکتا کیا، یہ ذہنیت نہیں تھی۔ یہ جو القریب کا نام ہے، یہ ایسی ذہنیت پہ ہتھوڑا پڑتا، یہ کاروبار پورا بند ہو جاتا۔ آج پورا کاروبار کہا ہے تم گندے ہے، برے ہے، خراب ہے، تم خدا سے نہیں مل سکتے، ذرا ہمارے ذریعے سے جاؤ۔ تو یہ جو بیچ والے جو ذریعہ بنا رہے ہیں، کاروبار ان کا چل رہا۔ اللہ تعالیٰ کیا بول دیے؟ القریب، وہ قریب ہے تمہارے، ایسا قریب ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ نام کا سب سے پہلا اثر ان لوگوں پہ پڑتا۔ دوسری بات، آپ اس پہ غور کرو، ایک انسان اگر کسی سے قریب ہو رہا، ہمارے بھی یہ خرابات سے لفظ آیا، رشتے، خرابت داری، رشتہ داری، کوئی ہمارے سے قریب ہو رہے ہیں تو کیا رہتا اس کے پیچھے؟ کچھ نہ کچھ مطلب، غرض، کام، کسی سے ہم قریب ہو رہے ہیں۔ اب یہ کائنات کا بادشاہ بندوں سے کیوں قریب ہو رہا؟ تو یہ ایسا القریب ہے، اللہ تعالیٰ ایسا بندوں سے قریب ہو رہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قریب ہے، ہمیشہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایکسس دے رہے ہیں کہ تم کبھی بھی ہمارے سے بات کر سکتے، ہم تمہارے بہت قریب ہے۔ اور کیسا کیسا اللہ تعالیٰ قریب ہے وہ ہم سنیں گے۔ جو لوگ دنیا میں بڑی بڑی بادشاہتاں جو گزرے، ابھی بھی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ لوگ ڈائریکٹ عوام سے ملتے نہیں ملتے؟ کون رہتے بیچ میں؟ کون نہ کوئی رہتے میڈیٹرز، لیکن ان لوگ بھی ڈائریکٹ نہیں ملاتے۔ بولنا پہلے ان کا الگ رباب رہتا، کیونکہ ہم بادشاہ کے آدمی ہیں تو انہوں الگ ہی رباب میں رہتے۔ اب عوام سے ملانا ہے تو ان کو پھراتے، پیسہ لیتے، نہیں میں تمہاری فائل پہنچا دیا بولتے۔ آج بھی یہ پولیٹیکل سسٹم میں ہوتا، ڈیموکریسی بولتے، لیکن یہاں پر آپ منسٹر سے ملنے کے لیے تڑپ جانا پڑتا۔
اگر آپ کمزور ہے، پیسے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ اللہ اپنے ہر بندے سے قریب ہوں بولا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ، آپ دیکھو اللہ کو ماننے والے کو اللہ تعالیٰ اس کا لیول کیسا بڑھا دے رہے، اللہ کے انعام پہ یقین رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا میں انسان کو نیچا دکھا رہا، ذرا تھوڑی دیر کا پاور ملتے کہ تم ہمارے سے نہیں مل سکتے وہ رہا، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا القریب کے نام کا جو ہے ہتھوڑا پڑ رہا۔ ایک وہ جھوٹے خداؤں کے بیچ کے میڈیٹرز، اور دوسرے یہ دنیا کے بادشاہ بڑے بڑے لیڈرز، یہ دونوں ایکسٹریمز میں اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بول رہا، ارے تم یہ کہاں جا رہے ہیں، ہم کائنات کے رب ہے، کائنات کے بادشاہ، اور ہم تمہارے سے قریب ہیں، اور کسی کی بیچ کی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی ایسا نہیں ملے گا جو تمہارے کو پھرائیں گا، ستائیں گا، تم نہیں مل سکتے، اللہ سے بولیں گا پہلے ہمارے کو یہ دے دو، اس کے بعد ملاتے، اپوائنٹمنٹ لیو، ٹھہرو لائن میں، یہ سب نہیں ہے۔ آپ کو معلوم یہ بات ہم زیادہ درد کے ساتھ فیل نہیں کر سکتے، کیونکہ الحمدللہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ کئی ایسے ریلیجنس ہیں جہاں پر آپ کو عبادت خانوں کے سامنے لائن لگی ہوئی ملیں گی، اور یہ نبیوں کے ٹائم پہ بھی ہوتا تھا۔ ارے کئی کی لائن ہے بھائی، تو نئے خدا جو ہے ایک ایک کے بعد ایک ایک کی اپیل لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس واسطے لائن لگی ہوئی ہے۔ آپ اللہ سے بات کرنے کے لیے کب لائن لگائے، کس کے پیچھے ٹھہرے؟ کبھی بھی آپ کو اگر اللہ تعالیٰ میڈیٹرز رکھ دیتا، اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، اپنی بات پہنچانے کے لیے میڈیٹرز کی اگر ضرورت پڑتی تو کیا ہوتا تھا؟ کروڑوں انسان ہیں، کب کس کی اپیل جاری نہیں جاری، کئی اپیل جو ہے پینڈنگ میں گئے۔ یہ تمام تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہوئے بولا ہم تمہارے بہت قریب ہیں۔ کیسا اللہ قریب ہے اور کیا اس کی کیفیت ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کی سننا نہیں چاہتے۔ کیا بھائی، کیا معلوم تمہارے کو؟ خاموش بیٹھو، ہمارے کو مشورہ دے رہے ہیں، ہمارے سے بات کر رہے ہیں۔ اس کا اثر آج کی نیو جنریشن پہ کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم؟ ایک جنریشن گیپ ہے، ایک چیز ہے جنریشن گیپ بولتے ہیں اس کو۔ تو اس میں ہو رہا کیا، جو نوجوان بچے اپنی بات، اپنی خواہش، اپنی فیلنگز گھر والوں کے سامنے رکھ نہیں سک رہے ہیں، کیونکہ گھر والے پہلے سے امیجن کر لیے کہ انہیں بھٹک رہا، غلط ہو گیا، تو انہیں کچھ بھی بول رہے اس کو خاموش بٹھا دے رہے ہیں۔ یہ ہو گیا رشتہ داروں میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کسی پولیٹیکل لیڈر سے ملنے کے بہت مشکلوں کے بعد، میڈیٹرز کو پیسہ کھلانے کے بعد میں ملاقات ہوگی، انہیں آپ کو کتنا وقت دیتا سننے کے لیے؟ آپ کی بات، آپ کا دل کا درد 2 منٹ 5 منٹ، بہت ہو گیا 10 منٹ، کیونکہ آپ غریب ہے، آپ اس کے لیول کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا القریب ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ القریب یہ بتا رہا انہ سمیع قریب، وہ ایسا قریب ہے، وہ سننے والا ہے۔ سمیع یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا نام، یہ قریب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سمیع قریب استعمال کرے، سننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ میرے کو دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، اللہ تعالیٰ کو سناتے 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 ہم تھک جاتے، کہ اللہ تعالیٰ کو تھکن ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بولتے میں نہیں سنتا ہوں آج تمہاری، میرے کو اتنے کروڑوں انسانوں کا دیکھنا ایسا ہے؟ ایسے زبردست رب پہ ہم ایمان لائے الحمدللہ، جو سمیع ہے، سننے والا ہے۔ آپ اکیلی رات میں کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے، کدھر بھی ہے، بھیڑ میں ہے، جدھر بھی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کیسا بات کرتے ذرا بولو؟ کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، کسی کے سامنے کہیں جانا ہے، کچھ بھی نہیں، بات کرتے جا رہے ہیں، اپنا دل کا ٹکڑا رکھ سکتے آپ اللہ کے سامنے۔ معمولی جو ہے گھر میں لوگ ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں آج کل، یہ سننا سنانا ختم ہو گیا، کمیونیکیشن بند ہو گیا کئی گھروں میں۔ اس کی وجہ سے آپ کو کیا ہو رہا معلوم؟ کیا بھائی کچھ پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بات تو کہاں رکی ہوئی بات؟ کمیونیکیشن اتنا رک گیا گھروں میں، اس کی وجہ سے بچے ڈپریشن میں، اینگزائٹی میں آ جا رہے ہیں۔ اور کس کو سنا رہے ہیں معلوم؟ اپنے ہم عمر دوستوں کو سنا رہے ہیں، اور وہ بیچارہ اپنے ٹوٹے پھوٹے تجربے سے کیا مشورہ دیں گا، غلط راستوں پہ آ جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ تم ایک معمولی بندے ہیں ہمارے، لیکن ہم السمیع ہیں، تمہارا پورا دل کا ٹکڑا ہم سنیں گے، آؤ ہم کو سنو، تمہاری پوری بھڑاس ہم سنیں گے، تمہارے پورے دکھ درد، تمہاری پوری دعائیں ہم سنیں گے۔ سمیع قریب، سننے والا ہے اور قریب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ
اپنے ذریعے سے بندوں کی بھی شان بڑھا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو دوسرے خداؤں کے سامنے جا کے جھک جاتے، جو اپنے ہاتھوں سے جن کو خدا بنا لیے، ان لوگوں کے پاس پریشانی یہ ہے، انہوں سنا نہیں سکتے، ٹائم ہے، ایک ڈیٹ ہے، اپوائنٹمنٹ لینا ہے، ٹھیک ہے، وہ مہرت نکالنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سمیع، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو ٹائم فکس کرے، میں یہ ٹائم پہ نہیں سنتا ہوں، یا اس کے بعد نہیں سنتا ہوں، یا اس سے پہلے نہیں سنتا ہوں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ اب ایک اور بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کچھ لوگ رہتے اپنے دوستوں میں رہتے خالی سنتے، اپن کبھی پریشانی میں ٹینشن میں تو اپنے دل کا جو درد ہے وہ پورا سنتے، سننے کے بعد میں کیا کرتے معلوم؟ لائٹ لے لو ماما بول خاموش ہو جاؤ، کہیں کوئی جواب نہیں رہتا ان کے پاس۔ اپنا ایک بیسٹ فرینڈ ہے، انہیں بیسٹ ہے بول کے سنا رہے ہیں، اپن اس کو قریب ہے بول کے سنا رہے ہیں، انٹیلیجنٹ ہے بول کے نہیں سنا رہے، اس کے پاس کچھ جواب ہے اس کا بول کے نہیں سنا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ کیا وہ کچھ بہت ہی پرابلم دکھ؟ اچھا مائک کا کچھ ہوا گا؟ یہ اس کا کون سا ہے؟ ہاں جی جی، نہیں آ رہی آواز؟ جی پھر سے یاد دلاؤ گے کاروں کی بات؟ ہاں، آپ دوست کو اپنا دکڑا صرف اس واسطے سناتے کہ وہ دوست ہے بول کے، قریب ہے انہوں آپ کے قریب، ٹھیک ہے، لیکن حل ہمیشہ ملتا کیا؟ سولوشن دیں گا بھی تو اس کا ٹوٹا پھوٹا اپنا تجربہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں اپنے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے قریب مجیب، دوسرا نام، ہم ایسا قریب ہے کہ ہم سمیع تو ہے، سن رہے ہیں بھی، ساتھ ساتھ جواب بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کو میرے کو کروڑوں جو انسان ہیں ان سب کو سن رہے ہیں، سب کا دکھڑا سن رہے ہیں، سب کے خواہشات سن رہے ہیں، سب کے دل کا درد سن رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قریب مجیب، یہ دو پیڑز بھی اللہ تعالیٰ بہت استعمال کرے قرآن میں، قریب بھی اور جواب بھی دے رہے ہیں تمہارا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی جو ہے ان کا لیول بڑھا رہے ہیں کہ تم ادھر ادھر کہاں بھٹک رہے ہیں، کون ہے تمہارا کو جواب دینے والا؟ اور اللہ کا جواب مطلب اللہ جو کائنات کا رب ہے، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جس کے پاس کیا، جو ہر مسئلے کو پیدا کرنے والا اور ہر مسئلے کا حل بھی اسی کے پاس، وہ اللہ ہم کو بول رہا کہ میں قریب مجیب، قریب بھی ہوں اور جواب بھی دینے والا ہوں۔ اپنے کو جواب کہاں سے ملتے جی؟ دنیا میں آپ اپیل ڈالے، سپریم کورٹ میں آپ کا کیس چل رہا، آپ کو معلوم انڈیا میں سپریم کورٹ میں کتنے کیس پینڈنگ میں ہیں؟ انڈیا میں ہر اسٹیٹ میں ہائی کورٹ میں کتنے کیسز پینڈنگ ہیں؟ اپیل ڈالے، جواب نہیں آ رہا، کیا بھائی؟ فائل چلے گئی لیکن ایکسپٹ نہیں ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ کرپشن ہے، آپ غریب ہے، آپ کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا کا حال ہے، یہ یہاں کی حکومتوں کا حال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ ورا میں مجیب بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، تمہاری ہر بات کا جواب دیتا ہوں۔ تو قریب ہے، سمیع ہے، مجیب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا کیفیت ہے۔ اب آپ اس میں ایک اور بات غور کریے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرمائے، یہ آیت پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے، آپ سے زیادہ قریب کوئی ہے؟ آپ سے زیادہ کوئی قریب، کوئی سن رہا آپ کی، کوئی جواب دے رہا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ابھی بولے سمیع ہے، سننے والا، سننے کا مطلب آپ کو بولنا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اور لیول کو آگے لے کے گئے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم تمہارے سینوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو تک جانتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ القریب کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ، کتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ؟
مسجد میں آ گئے تو اپنے کو کیسی فیلنگ آتی؟ اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے. گھر میں بیٹھے رہے تو, کالج کو جا رہے ہیں تو, کاروبار پہ ہے تو, اللہ تعالیٰ ورا من حبل الورید, شہرک جو کٹ گئی تو انسان مر جاتا, اس سے بھی ہم زیادہ قریب ہے تمہارے. اللہ ہمارے سے زیادہ قریب ہے. اور کیسا قریب ہے؟ وسوسوں کو تک اللہ تعالیٰ جان رہا, اب بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. سمیع ہے, جواب بھی دے رہا, اتنا قریب ہے کہ وسوسوں کو تک جان رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی کیفیت ہے. اب اور تھوڑا اگر ہم آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ایک سٹوری اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن میں سنائے. اب کوئی آپ کے قریب بھی ہو سکتے, آپ کی سن بھی سکتے, آپ کا جواب بھی دے سکتے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ انہوں ہر ٹائم پہ موجود رہنا. اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیا ہے معلوم؟ ان لوگ اپنے کو سمجھے نہیں, مس انڈرسٹینڈنگز بہت ہے, کنفیوژنز بہت ہے. ارے انہیں میں دیکھ کے سلام نہیں کرا, باوا سکھایا ہوں گا اس کا, کون بول رہے ہیں؟ چچا بول رہے ہیں. پھپھو غلط سمجھ لے رہے ہیں, کچھ خالہ کچھ اور بول دے رہے ہیں. یہ رشتہ داروں میں چلتا نا, میرے آپ کے سب گھر کی کہانیاں. یہ رشتہ داروں میں غلط فہمیاں رہتے. رشتہ داری قریب ہے لیکن سمجھ نہیں سکے. اور اللہ تعالیٰ کیسا قریب ہے تم آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بار بار ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ریالٹی میں جانتا, وسوسوں کو تک اللہ تعالیٰ جانتا, اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ یہ القریب ہے بول کے جس کو یقین رہتا, ان کتنی زیادہ قوت والے بن جاتے, ان کی شان کتنی بلند ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سنا رہا ہے. واقعہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے فرعون سے آزادی دلانے کے لیے نکلے تھے, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نکلے تو کیا ہوا؟ سامنے کیا دکھا؟ اچانک کیا آ گیا؟ سمندر آ گیا. سمندر آ گیا, پلٹ کے دیکھے تو کیا ہوا؟ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا. تو ساتھیاں کیا بولے موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ تھے؟ انا لمدرکون, آج تو ہم پکڑے گئے. بولے کیوں؟ غلامی کی ذہنیت چل رہی. ابھی القریب کو نہیں جانے تھے, ایمان لا لیے لیکن ابھی نہیں جانے. اور موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے فرعون کا لشکر ہے. اور فرعون کون ہے؟ اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ, اور پوری فوج کے ساتھ ہے, پورے ہتھیاروں کے ساتھ ہے, سامنے آ رہا, اور پیچھے کیا ہے؟ سمندر ہے. پلٹ کے ٹھہرے ہوئے, اب دیکھ رہے ہیں. ایسے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے پاس کتنے ہتھیار ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, غلامہ ہے بھائی, ان لوگوں کو لے کے نکلنا ہے یہاں سے. یہ جو کٹھن سچویشن تھا, اس میں موسیٰ علیہ السلام بولے ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے گائیڈ کرے گا, اور وہ مجھے ہدایت کا راستہ بتائے گا, وہ مجھے طریقہ بتائے گا یہاں سے نکلنے کا. ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. سامنے ایک بہت بڑا دشمن ٹھہرا ہوا ہے ہتھیاروں کے ساتھ. ہمارا یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے, بولے ڈر جاتے ہم, کیونکہ ہمارا یقین ظاہر پہ ہے, ہم غیب پہ بھی ویسا ایمان ہی نہیں لائے. اسی لیے ہم یہ سیریز شروع کرے, اللہ کو جانیں گے, رمضان میں اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے, اپنی زندگیوں میں چینج اور بدلاؤ لائیں گے. یہ ہمت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہاں سے آئی؟ بولو آپ, کون سا ہتھیار تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے ملک ہے, لطیف ہے, الرحمان ہے, قریب ہے, میرے ساتھ ہے. یہ فرعون اور اس کا لشکر کیا ہے اس کے سامنے؟ یہ یقین, یہ پاور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے سے انسان کا لیول کیسا بڑھ جاتا, آپ کو وہ بتا. آج ظالموں سے ہم ڈر رہے ہیں, بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کی, بڑے بڑے ان کے پاس ہتھیار ہے, کیوں ڈر رہے ہیں؟ انا معی ربی, یہ ہم بھول گئے, رب ہمارے ساتھ ہے. ایک اور واقعہ, مشہور واقعہ, اور ہم پچھلے رمضان قرآن کے سفر میں بھی سنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں جب نکلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ, تو غار سور میں پناہ لے لیے, غار سور میں رک گئے. غار سور میں ادھر مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلے اور غار سور کے کنارے تک پہنچ گئے. ویسے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا غم رکھے, ٹینشن رکھے کہ اللہ اگر پکڑ لیے تو اپنے کو کیا ہوگا. کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ یہ بات کی تعریف کرتے ہوئے مدینہ پہنچنے کے بعد میں کئی سال کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمائے,
یاد کرو وہ وقت، آج تم اگر نبی کی مدد نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، تمہارے نبی کی مدد تمہارا رب ایسے موقع پہ بھی کرا جب وہ غار میں دونوں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے بول رہے تھے لا تحزن، حزن بولتا ہے ٹینشن کو، اچانک آنے والا پریشانی، ارے بھائی کیسا کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ جو ہوتا نا اپنے ساتھ، یہ اس کو حزن بولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں لا تحزن، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، مطلب سکون میں آ جاؤ، کانفیڈنس میں آ جاؤ، کول ہو جاؤ، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون تھے بھائی غار میں؟ دونوں ہیں، اور سامنے کون ہے؟ دشمن ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پریشانی کو کیسا تسلی دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے بلکہ جب یقین آ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جو مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو قرآن میں دیے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیریکٹر کو بلڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے کو ماننے والا، ہمارے کو القریب ماننے والا کیسا رہتا۔ یہ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، جب جیسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بولے ان اللہ معنا، تو ہم ان کے دل پہ سکون نازل کرے بولے۔ دل کا جو سکون ہے نا، یہ کیا ہے آپ کو معلوم؟ انسان اکیلا دکھتا، ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں رہتا، لیکن دل جس کا سکون میں آ جاتا انہیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکر لے سکتا، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتے۔ اور دل سکون میں کب آتا؟ جب رب سے وہ دل جڑ گیا۔ دل بنانے والے سے اگر آپ جوڑ لیے دل کو، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ یقین جب پیدا کر لیے، وہ قریب ہے میرے، وہ سمیع ہے، وہ مجیب ہے، وہ وسوسوں کو تک جانتا، مس انڈرسٹینڈنگ تو دور کی بات ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مس انڈرسٹینڈنگ کا۔ اور ایسا ہے کہ ہمیشہ ہر مشکل حالات میں ساتھ ہے۔ مشکلوں میں دوستاں، رشتہ داراں کیا کرتے ہیں؟ بہت مشہور بات ہے، بولو سب کو معلوم بھائی بڑے چاٹی دیتے، ہینڈل، دھوکہ، الگ الگ لفظ اس کے لیے، حیدرآبادی ٹرم صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہمارے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ دو مثالیں دی قرآن میں، صرف دو نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیے، وہ مشکل حالات میں کون تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ تھے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے تھے، کل ہم سنے، کون تھے؟ اللہ تعالیٰ ساتھ۔ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، ایسا قریب ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، صرف پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جو اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اس پہ آپ غور کرو۔ دنیا میں کسی کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے یہ کام کہ وہ اتنی مخلوق کے ساتھ سب کے قریب ہے، سب کو سن رہا، سب کا جواب دے رہا، اور سب کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ہمارا اللہ ہے۔ اب ایک اور سوال آ سکتا، بھائی آپ تو موسیٰ علیہ السلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیے، پھر عام لوگوں کا کیا ہے؟ برے لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ کیا ان کے بھی اللہ قریب ہے کیا؟ کیونکہ اب شروعات اس سے کریں ہم، یہ القریب جو نام ہے، اس کا ہتھوڑا وہ کاروبار میں پڑ رہا، جو عوام کو بول بول کے تم جو ہے گنہگار ہے، نچلے طبقے کے ہے، تم خدا کے قریب نہیں آ سکتے۔ تو پھر اسلام کیا بولا اس بارے میں؟ اللہ تعالیٰ اپنے القریب کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پورے مخلوق سے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ پوروں کے بارے میں سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمائے، اپنے خلقت کا، اپنے کریشن کا ذکر کرتے ہوئے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اور کس کے بارے میں ہو رہی بات؟ یہ عام لوگوں کے بارے میں، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول دیے، سب کے لیے اعلان کر دیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ایک زبردست نقشہ کھینچے، ایک بہترین اگزامپل، سورہ 58 آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، جب 3 لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے رہتے، سرگوشی یعنی آہستہ سے بات کر رہے ہیں، کان میں کچھ بول لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ پلاننگ، خفیہ کوئی سازش چل رہی، کوئی سیکرٹ میٹنگ ہے، کسی کو تباہ کرنے کی ہے، کسی کو لوٹنے کی ہے، کسی کو مارنے کی ہے۔ جب 3 لوگ بیٹھ کے بات کرتے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، چوتھا میں رہتا ہوں بولے۔ پھر یہیں پر نہیں روکے بات، جب 5 لوگ ہوتے تو 6واں میں رہتا ہوں بولے۔ اور یہیں پر نہیں روکے بات، چاہے کتنے بھی ہو ان میں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ کس کے بارے میں ہو رہی بات ہے؟ پورے دنیا میں جہاں جہاں جدھر جدھر محفل چل رہی، جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، پلاننگ ڈال رہے ہیں، کون ہے وہاں پر موجود؟
اب اپنے یہ جو محفل ہے کتنے ممبر سے گنو؟ 11 ہے. یہ محفل میں 12واں اللہ ہے. یہ میں نے بول رہا ہوں سورہ 58 آیت نمبر 7. یہ ہے الخریب، یہ اس کی کیفیت ہے. یہ یقین ہمارے کو ہے صاحب. ان اٹھ کے چلے گئے تو ان کے بارے میں ہم دونوں بول لیتے. کیوں؟ ہم یہ بھول گئے کہ تیسرا اللہ تعالیٰ موجود ہے. خاندانوں میں لڑائیاں کئی کو ہو رہی ہیں، دوریاں کئی کو آ رہے ہیں. انہوں چلے گئے ان کے بارے میں بات ہوگی، کوئی نہیں ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی، پھر ان کی بات انہوں ادھر پہنچا دے رہے ہیں، ادھر کی بات ادھر چلے جا رہی. یہ جو گیم ہو رہا یہ سب کئی کو ہو رہا. ہمارے بیچ میں اللہ موجود ہے یہ ختم ہو گیا یقین، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں. پھر کیا بولے؟ یہ جو تم لوگ کر رہے ہیں نا محفل میٹنگ، ہو سکتا ہے انہوں نہیں ہے سمجھ کے بول لے رہے ہیں، قیامت کے دن ہم سب بتا دیں گے تمہارے. اللہ اکبر. اللہ کی شان آپ دیکھو، اتنے کروڑوں انسانوں کے ساتھ میں ہر محفل میں ہے، سب کے قریب ہے، سب کے وسوسوں کو جان رہا، اور پوروں کا ریکارڈ مینٹین ہو رہا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ والے ہم سب کو بتا دیں گے. ایسا ہم القریب. اب یہ یقین آنے کے بعد میں انسان گناہ کرتا، بہت حد تک بچ جاتا. جب گناہ ہو جاتا تو فوری یاد آتا اس کو کہ میں القریب، میں اتنا قریب ہے رب، میرا گردن کی رگ سے قریب ہے، وسوسوں کو جان رہا، محفل میں موجود ہے. اس سے میں کیسا بغاوت کروں، اس کے خلاف میں کیسا جاؤں؟ اور وہ الملک ہے، بادشاہ ہے. اب آپ دیکھو، یہاں تک میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کیسا قریب ہے وہ بتایا. اب میں یہ سکے کے رخ کو پلٹا رہا ہوں، سکے کا ایک آپ کو کوائن کا دوسرا سیٹ بتا رہا ہوں. اللہ تو ہمارے سے قریب ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اس سے کتنا قریب ہیں. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بول رہے ہیں میں قریب ہوں، کیسا ہوں، کیا ہے، وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیا میں. ہم اللہ کے کتنا قریب ہے یہ سوال کبھی کرے کیا؟ یہی تو اصل کیریکٹر میں بلڈ لانا ہے، کیریکٹر میں یہ تو ڈیولپ کرنا ہے. اللہ جب القریب ہے، اتنا ہمارے کو ایکسس دے رہا پوری کائنات کا بادشاہ رہتے ہوئے، تو ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ ہم اس کے کیسا قریب ہو رہے ہیں اور کیسا قریب ہونا چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے نام کا استعمال کرتے ہوئے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں بتا دیے. میں جو آیت یہ پروگرام شروع کرتے وقت پڑھا تھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں. اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی، جو بھی پکارنے والا ہے جب بھی پکارتا میں اس کا پکار سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. کیا کر رہے ہو اب؟ اللہ تعالیٰ کیسا قریب کر رہے ہیں وہ دیکھیں آپ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں اتنا قریب ہوں جب تمہارے، تو تمہیں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ 2 کام بتائے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری دعوت پہ تم قریب ہو جاؤ میرے. لبیک بولو ہمیشہ، میں جب بھی تمہیں کو بلا رہا ہوں، جو حکم بھی دے رہا ہوں، جو کام بھی کرو بول رہا ہوں، تم جواب دینا اس کا. کئی کو میں المجیب ہوں، میں کائنات کا رب بادشاہ رہتے ہوئے میں تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، تم میرے بندے بن کے رہو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، آپ یہ بات انہیں بتا دیجئے شاید کہ یہ نیک بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرمائے اور بہت زبردست منظر اللہ تعالیٰ کھینچے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گا کہ میں بیمار تھا تو میرے سے ملنے نہیں آئے. کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اور میں نے سنا رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. تو بندہ بولے گا یا اللہ آپ تو پاک ہے بیماری سے، آپ تو رب ہے، آپ بیمار ہونا اور میں ملنے نہیں آنا. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے تمہارے فلاں رشتہ دار بیمار تھے، فلاں دوست بیمار تھا لیکن تم ملنے نہیں گئے، تم اگر وہاں پہنچ جاتے تو وہاں میرے کو پاتے. کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ سے قریب ہونے کا راستہ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ یہاں پر نہیں روکیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں بھوکا تھا تو میرے کو کھانا نہیں کھلائے. بندہ بولے گا اللہ آپ بھوک سے پاک ہے، آپ تو رب ہے، آپ تو کھلانے والے، آپ رازق ہے، آپ کو کھلانے کا مطلب. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کچھ بھوکے تمہارے گھر پہ آئے تھے، کچھ رشتہ دار تمہارے بھوکے تھے، کچھ پڑوسی بھوکے رہتے تھے، تم اگر ان کی مدد کرتے تو میرے کو پال لیتے، میرے سے قریب ہو جاتے. تم ان کو نیگلیکٹ کرے یعنی میرے سے دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بات نہیں روکے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں پیاسا تھا لیکن تم میرے کو پانی نہیں پلا.
تو سیم بات ریپیٹ ہوگی. کیا بات بتا رہے ہیں یہ حدیث میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم القریب سے قریب ہونے کا طریقہ بتا رہے ہیں. اب یہ ریورس کر رہا ہوں میں اب. جب سے میں بتایا کہ اللہ ہمارے سے کتنا قریب ہے، ہم اس کے کتنا قریب ہے؟ ہم اس کی دعوت پہ لبیک بول رہے ہیں کیا؟ ہم اس کے ہر حکم کو مان رہے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ایک اپنے پہ ایمان لاؤ بولے، دوسرا میرے ان غریب مجبور بے کس بندوں کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ تو میرے سے قریب ہو جاتے. قریب ہونے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور دنیا میں جھوٹے خداؤں کے پاس قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ بیچ میں جو بروکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جیب گرم کرو، ان کی تجوریاں بھر دو تو تم قریب ہو جاتے. یہ دیوانہ بنا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ اسلام دین، یہ خوبصورتی آپ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوشل ایکٹیویزم، لوگوں کی مدد، خدمت، ہیلپنگ نیچر اندر پیدا کر رہے ہیں. تم القریب کو مانتے، اس سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں تو بندوں کی مدد کرو. ہم کس کی کتنا مدد کر رہے ہیں، اور جب لوگ مشکل میں ہوتے تو ہم کیسا ان کو ایزی لے لیتے، یہ ہم کو اپنے آپ پہ سوچنا چاہیے. ہم اگر اپنے رشتہ داروں کو ایزی لے رہے ہیں، ارے انہیں آ گیا بھائی منگتا کچھ تو بھی بول کے بھاگ جا رہے ہیں، کٹ مار دے رہے ہیں، اور فون نہیں اٹھا رہے ہیں، میسج دیکھ کے ریپلائی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہم کس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تو میرے کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکڑ کے ایک ایک کا نام لے کے پوچھیں گا، فلاں 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 بندے کی تم مدد کرتے تو میرے سے قریب ہو جاتے. اور جو مدد کریں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمائے، 10 اور 11 اور 12. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے قیامت کا دن ہے اور 3 گروپ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. رائٹ سائڈ والے جو خوش نصیب ہے، لیفٹ سائڈ والے جو بد نصیب ہے. لیکن آگے آگے چلنے والا ایک گروپ رہیں گا، وہ سابقون بولے ان کو، سامنے سامنے چلنے والے. کون رہیں گے یہ؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے اولئک المقربون، یہ وہ بندے ہمارے جو ہمارے مقرب ہو گئے. مقرب یہ قریب سے آیا، اب یہ لفظ آپ سمجھیے. القریب جس کو اپنے قریب کر لیتا اس کو مقرب بولتے. ایک منسٹر آپ کو آگے پورے محلے میں سے آپ کا نام لے کے بول رہا، آپ ہمارے خاص آدمی ہیں صاحب، کیسی رہتی فیلنگ؟ ایک انفلوئنسر، ایک ایکٹر جس کو اپن چاہ رہے ہیں، انہیں آپ کو ڈائریکٹ فون کر کے بول رہا آج سے ہم آپ کو اپنا قریبی آدمی بنا لیے. ہم انسان ذرا تھوڑا پوزیشن اس کا ہائی ہے، انہیں کچھ اپنے کو بول دے رہا، قریب کر لے رہا، ذرا بازو ٹھہر کے ایک فوٹو لے لیے تو اب وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی، سب کو بتاتے رہتے، شیئر ہوتی. اور اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا رب ہے، قیامت کے دن جب پوری انسانیت سامنے رہیں گی، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، ان میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں اولئک المقربون، جو آگے آگے رہیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو القریب پہ یقین کرتے ہوئے اس سے قریب ہونے کی بار بار تڑپ رہتی تھی، جو بار بار کوشش کرتے تھے کہ القریب سے قریب ہو جانا ہے. ہم اگر اللہ تعالیٰ کو القریب مان رہے ہیں تو کوشش کیا کرنا ہے؟ ہمارے کو اللہ کے قریب ہونا ہے. وہ تو اپنے بندوں کے قریب ہے، ضرورتیں پوری کر رہا، سب کچھ سن رہا، جواب بھی دے رہا. ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا جواب دے رہے ہیں، اللہ کے احکامات پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، بندوں کی کتنی مدد کر رہے ہیں، یہ ہم کو سوچنا ہے. یہ جب القریب کو ہم مانتے تو کیریکٹر پہ اس کا جو اثر ہوتا، وہ اثر کیا ہے؟ ہم دنیا میں بڑے بڑے لوگوں سے قریب ہونے کی فکر میں ٹینشن ختم ہو جاتی ہے ہماری. یہ ٹینشن ختم، اب فکر ہی نہیں ہے ہمارے کو. انہوں بڑے ایکٹر ہے، انہوں بڑے انفلوئنسر ہے، انہوں لیڈر صاحب ہے، انہوں مولانا ہے بھائی، ان کے ساتھ ایک فوٹو لے لینا ہے. یہ جو فکر ہے نا یہ ختم. کیوں؟ ہم آپ کس سے قریب ہونا ہے؟ القریب سے قریب ہونا ہے. القریب سے قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ غریبوں کا ذکر کرے. پوائنٹ نوٹ کرو آپ. اپنے کو دنیا میں فخر کس پہ محسوس ہو رہا؟ کہاں پر مل کے، کس سے مل کے اپنے کو پریسٹیج، پراؤڈ فیل ہو رہا؟ ایک بڑے آدمی سے فوٹو لے کے. اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ تم ان سے قریب ہو رہے ہیں. اولئک المقربون، ہمارے مقرب، ہمارے سلیکٹڈ، ہم سے قریب بندے اگر بننا ہے تو جاؤ ان لوگوں کی مدد کرو جن کو کوئی بھی قریب نہیں کر لیتے. میں آپ کو قریب رشتہ بتا رہا ہوں. جن کو دنیا دور پھینک دی، نچلی ذات کا ہے بول کے، غریب ہے بول کے، بیکار ہے بول کے، ان کو اگر آپ اپنے قریب نہیں کرے تو آپ القریب سے قریب نہیں ہو سکتے. یہ کیریکٹر پہ اس کا اثر ہے. دوسرا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم سنیں، جب اللہ کے بارے میں یہ نام پہ ہمارے کو یقین ہو جاتا تو ہم دنیا میں غنڈوں کے دھمکیوں سے، لیڈروں کے بلاں پاس کرنے سے، بڑے بڑے ان کے پلاننگ سے، ایجنڈوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہوتے. ہمارے دل میں ایک اطمینان ہوتا، وہ سکون پیدا ہو جاتا. ان اللہ معنا،
اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب یہ ہمت کسی قوم میں آ جاتی نا، ان کو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہرا نہیں سکتی، نیچا نہیں دکھا سکتی. یہ القریب کو ماننے سے کیریکٹر پیدا ہوتے. ایک چھوٹا واقعہ سنا کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک صحابی تھے، جنگ میں جو ہے پکڑے گئے، دشمن لے کے چلے گیا، کڑھائی میں تیل گرم کر رہا اور ان کو پکڑے ہوا ہے. وہ بادشاہ وہاں کا بولا، دیکھو ایمان چھوڑ دو، چھوڑ دیتا ہوں تمہارے کو. تو وہ مسکرا رہے، کئی کو مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے ہیں، کئی کو خوش ہو رہے ہیں. ارے پریشان، پورا دربار یہاں پورے پریشان ہے. ارے ہم جب سزا دیتے تو لوگ روتے، معافی کی بھیک مانگتے، تو مسکرا رہے ہیں. تو صحابی بولے، جیسا ہی تم میرے کو کڑے میں ڈالیں گے میں اپنے رب سے ملاقات کر لوں. القریب سے ملنے کی تڑپ، کوشش، شہید ہو رہا ہوں میں. ارے میں تو تمہارے سے بھی، میں تو یہ دعا کروں گا کہ 1000 زندگیاں میرے کو اللہ تعالیٰ دینا، اور 1000 مرتبہ میں پکڑے جانا، اور 1000 مرتبہ ایک کڑے میں گر کے شہید ہو کے رب سے ملاقات. وہ جو مزہ ہے بار بار اپنے رب سے قریب ہونے کا، وہ یہ صحابی جو ہے بیان کر رہے ہیں ان کی زندگی سے. یہ وہ لوگ تھے، اس واسطے انقلاب آیا تھا 1450 سال پہ. اللہ کو سمجھ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کو مان لیے تھے، اللہ تعالیٰ جیسا جتنا اپنے بارے میں بولا اتنا سمجھ لیے تھے، یقین تھا اس پہ. جب ہم القریب کو مان لیتے تو یہ ہمت ہمارے اندر پیدا ہوتی، گناہوں سے ہم بچتے اور لوگوں کی مدد اور خدمت کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ٹوٹی پوٹی ہماری کوشش ہے اللہ تعالیٰ کو اسماء الحسنہ کے ذریعے سے جاننے کی، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے. کسی کو سوالات ہے تو کر سکتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.